दोस्तों, क्या हुआ अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्रेज़ी ट्रिप पर चले जाओ जहाँ से तुम लोग बिल्कुल भी वापस ना आए, तो आप लोग क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। इसी मूवी में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सख्त सर्दियों के मौसम में यहाँ से भाग रही थी, पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की आखिरकार क्यों भाग रही थी, क्योंकि इस लड़की ने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी थी जो किसी और ने आज तक भी नहीं देखी थी। एक ख़तरनाक और ज़ालिम फौजी आ जाता है जो कि एक मुकम्मल ज़ॉम्बी बन चुका था, वो इसको ही कहा जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ दोस्त उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वही लड़की मारी जा चुकी थी, पर इन लोगों को पता नहीं था कि ये लड़की भी वहाँ पर मारी जा चुकी थी। इसी वजह से ही ये सारे फ्रेंड्स एक के बाद एक वहाँ पर जा रहे थे। असल में दोस्तों ये सारे के सारे मेडिकल के स्टूडेंट थे और उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी थी जहाँ पर उन लोगों के यानी कि और भी फ्रेंड्स रहते थे, वो भी इसी मेडिकल के स्टूडेंट थे। विगार्ड्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पुराने माँ बाप रहा करते थे, अब हम वहीं पर ही आज रात गुजारेंगे। पर विगार्ड कहते हैं कि मैं गाड़ी के ज़रिए सबसे पहले जाऊँगा, फिर तुम लोग पैदल ही मेरे पीछे चलना। वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, पहले तुम चले जाना। जैसे ही विगार्ड अपने घर पहुँच जाता है, सबसे पहले वो अपने घर की अच्छी तरह से सफाई कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, इसके लिए भी घर को तो साफ़ रखना होगा। इतने में इन लोगों के फ्रेंड्स भी आ जाती है। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि ये लोग मेडिकल ही के तो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घर पर बैठकर एक दूसरे को मजाक में सजाएं दे रहा था, कभी किसी को खड़ा कर रहा था, कभी किसी को खड़ा कर रहा था। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो वॉशरूम में चली जाती तो वो हो जाती है शॉक, क्योंकि उसको कुछ महसूस हो जाता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर बाहर आ जाती है, उसको एक आदमी दिखाई देता है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा था, पर उसका फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती है। जैसे ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ये लोग दरवाज़ा दोबारा बंद करने ही वाले थे, अचानक एक आदमी नमूदार हो जाते हैं। वो आदमी इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से चाय पीऊँगा। वो लोग भी ना चाहते उसको अपने घर लेकर आते हैं। सबसे पहले वो आदमी ज़बरदस्ती चाय भी पी लेता है, उसके बाद वो इन लोगों के शराब की बोतल भी पी लेता है। पर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। उसके बाद ये आदमी बताता है कि ये एक ऐसी ख़तरनाक जगह है जहाँ पर ख़तरनाक नाज़ीज़ रहा करते थे। यहाँ पर नाज़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड और फौज रहा करता है, पर वो लोग बताते हैं कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग हर चीज़ को मजाक ही में क्यों ले रहे हो। उसके बाद ये लोग इसी आदमी से कहता है कि प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाओ, पर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं। आखिरकार जैसे तैसे करके वो आदमी दोबारा अपने कैब में आ जाते हैं। इतने में इस आदमी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो आदमी बाहर चेक करने चला जाता है तो वो हो जाता है शौक, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ख़तरनाक ज़ुम्बी आ जाता है। वही ज़ुम्बी इस बेचारे का गला ही गूंद देता है, पर इसको पता भी नहीं चला कि मेरे गला कैसे गूंदा। जैसे तैसे करके वो केबिन के अंदर आ जाता है, पर केबिन के अंदर ही एक ख़तरनाक ज़ुम्बी होता है, वो भी इसी आदमी को बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद हमें दोबारा उसी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। असल में यानी कि ये सुबह विगार्ड कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज़ मेरी गाड़ी को लेकर यहाँ से चले जाना। जैसे ही विगार्ड इन लोगों से चला जाता है, वो वहाँ पर सबसे पहले बैठकर खाना खाता है। इतने में इसको एक रियलाइज़ हो जाता है कि टेंट के अंदर कुछ है। जैसे वो इस टेंट के नज़दीक आ जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो हो जाता है शौक, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी बेचारा मारा जा चुका था जो कि ज़ुम्बी ने मारा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनके फ्रेंड्स को एक बॉक्स मिलते हैं। जैसे वो लोग इसी बॉक्स को ओपन करते हैं तो वो बॉक्स ख़जाने से भरा हुआ था। ये लोग शौक हो जाते हैं कि इस आदमी की बात सही थी कि यहाँ पर नाज़ी रहा करते थे। जैसे ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एयरलाइन दोबारा उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर यानी कि वो लेट्रिन चली जाती है। जैसे ही वो पेशाब करने के लिए वापस चली जाती है, अचानक एक ख़तरनाक ज़ुम्बी उसी यानी कि पर हमला कर देता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, पर इन लोगों ने साउंड लगाया था, इसी वजह से इन लोगों को ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं देती। पर जैसे ही ये लड़की बाहर देखती तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स थी ही नहीं। जैसे ये लोग दोबारा वापस अपने घर आ जा, वो लड़की कहती है कि हमें अपने फ्रेंड्स को ढूंढना होगा क्योंकि ये जगह कुछ सेफ मुझे नहीं लग रहा है। इसी वजह से सारे के सारे फ्रेंड्स निकलते हैं और अपने फ्रेंड्स की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, पर इन लोगों को वहाँ पर कोई भी सुराख नहीं मिलता। जैसे तैसे करके ये लोग दोबारा अपने कमरे में वापस आ जाते हैं, पर हमें दोबारा उस लड़की को देखते हैं जो कि इस लड़की को एक चीज़ दिखाई देती है। जैसे ही वो वहाँ करीब से देखती तो उसकी वही फ्रेंड्स थी जो कि अभी थोड़ी देर बाद में मिले उसको लेके गया था, पर वो सिर्फ उसी का सर ही था। वो लड़की शौक हो जाती और कहती कि मैंने अपने फ्रेंड्स का सर देखा था। सारे लोग बुझा चिल्लाते कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि ज़ुम्बी अब दरवाज़ा तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर ये लोग जान बचाने की भी भरपूर कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ये लोग वहाँ पर एक बंदूक था, उसी के ज़रिए ही कुछ ज़ुम्बी को शूट करने लग जाते। पर हमें दिखाया जाता है
کہ یہ لوگ ابھی زیادہ دیر تک ٹکنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے زمبی ان لوگوں کا پورا گھر کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس موٹے لڑکے کو ایک زمبی پکڑ لیتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے وہ لوگ اپنے فرینڈس کو نہیں بچا پاتے اور زمبی اس کو اپنا شکار بنا لیتے اور وہ بیچارہ مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ ویگارڈس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سرنگ کے اندر پھنسا ہوا تھا، جیسے تیسے کر کے وہ سرنگ سے باہر نکلتا ہے، پر وہ اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ سرنگ کی سائڈ پر کیا ہے، جیسے تیسے کر کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ اسی فرینڈس کو دیکھتے ہیں، وہ فرینڈ ان دونوں گرل فرینڈ سے کہتی ہے تم لوگ یہاں سے نکلو، زمبی کو ہم ہی بٹکائیں گے، جیسے تیسے کر کے یہ لوگ یہاں۔ اس کے بعد ہم ویگارڈس کو دیکھتے ہیں جو کہ دھیرے دھیرے اسی سرنگ کے آر پار ہو رہا تھا، جیسے تیسے کر کے وہ اسی سرنگ کے اندر آگے کی طرف جانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کو کچھ کھوپڑیاں دکھائی دیتی ہے، پر وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ بھی وہیں پر تھی، جو کہ وہ اسی فرینڈس کی تلاش میں ہی تھی۔ وہ شوک ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی مکمل تیاری کر لیتا ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ اب یہ جگہ بھی سیف نہیں ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے، پر جیسے وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ پھر بھی یہاں سے نہیں بچ پاتا، کیونکہ کچھ اور زمبی آ جاتا ہے، وہی اسی ویگارڈ پر حملہ کر دیتا ہے۔ پر ویگارڈ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، مجھے اپنے فرینڈس کو بچانا ہوگا، اسی وجہ سے ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی زمبی سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ پر وہ زمبی بہت زیادہ خطرناک تھا، وہ ویگارڈ پر ایک کے بعد ایک حملہ کر دیتا ہے، پر ویگارڈ بھی کسی سے کم نہیں تھا، وہ بھی اسی زمبی کو پٹک کر مار دیتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ ایک زمبی کو مار دیتا ہے، اتنے میں ایک دوسرا زمبی آ جاتا ہے، وہی ویگارڈ پر حملہ کر دیتا ہے، پر ویگارڈ اسی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اتنے میں وہ زمبی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی اور ہے۔ جیسے وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ایک زمبی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو نیچے کی گرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک دوسرا مرا ہوا زمبی کی پیٹھ پر رسی باندھی ہوئی تھی، وہی ویگارڈ رسی کو باندھ دیتا ہے، پر وہ اسی زمبی کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں انہیں دو لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں سے بھاگنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کہتا ہے کہ پلیز تم کار کے لیے چلے جاؤ، پر وہ کہتی ہے کہ نہیں تو ہم ہی چلے جاؤ، کیونکہ ایک فرینڈز یہ کہہ رہی تھی کہ میں زمبی کو بھٹکاؤں گا اور تم یہاں سے چلی جانا، اور دوسری کہہ رہی تھی کہ نہیں میں ہی زمبی کو بھٹکاؤں گا اور تم چلے جانا۔ اتنے میں یہ دونوں الگ الگ راستے پر چلے جاتے ہیں، ایک گاڑی چرانے کے لیے چلی جاتی ہے اور دوسرے زمبی کو بھٹکانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سفید کپڑے پہنی والی لڑکی کو زمبی پکڑ لیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ زمبی مجھے زندہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے تیسے کر کے یہ لڑکی درخت پر چڑھ جاتی ہے تاکہ زمبی اس کو دیکھ نہ سکے، پر اس کی قسمت اتنی خراب تھی کہ کوا چلانے لگ جاتا ہے۔ وہ کوے سے کہتا ہے کہ پلیز چپ رہو، نیچے زمبی ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پر کوا کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، تو وہ تو چلاتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہیں پر پھنسی ہوئی ہے، اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے وہ لڑکی یہاں سے نیچے اترتی ہے اور اس کے پیچھے وہی زمبی لگ جاتا ہے۔ پر لڑکی کو معلوم ہے کہ اگر میں نیچے گر گئی تو میں زندہ ماری جاؤں گی، اسی وجہ سے وہ اسی برف کو دھیرے دھیرے توڑنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ زمبی بھی میرے ساتھ مر جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا چال کام کر جاتا ہے، جیسے وہ اس برف کو توڑتا ہے وہ آدمی بھی نیچے گر جاتا ہے اور زمبی بھی نیچے گر جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی نیچے گر جاتی ہے۔ جس طرف ہمیں انہی دونوں فرینڈس کو دکھایا جاتا ہے، ان میں سے یہ فرینڈس کہتا ہے کہ پلیز تم شیشہ کو زمبی کی طرف پھینک دینا، پر وہ آدمی الٹا ہی اپنے گھر میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ اتنا پینک کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنے میں ان لوگوں کو وہاں پر ایک فون ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے مدد مانگنی ہوگی، پر فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک فرینڈس کہتا ہے کہ ہمیں اسی ایک چھوٹی سی یعنی کہ لیٹرین میں جانا ہوگا۔ یہ لوگ اسی لیٹرین میں چلے جاتے ہیں، پر زمبی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف اب ہم اسی ویگارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ زمبی نے یہاں پر کاٹا تھا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے مجھے یہاں پر کچھ لگانا ہوگا یا مجھے اس سوراخ کو سیل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر میں نے سیل نہیں کیا تو میں مارا جاؤں گا، جس کی وجہ سے وہ اس سوراخ کو سیل کر دیتا ہے اور اپنی بائک پر ایک بہت بڑا گن لگا کر بالکل غصے میں یہاں سے باہر نکل کر آ جاتا ہے اور ہر زمبی جو بھی راستے میں آ رہا تھا اس کو مار رہا تھا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی بھی یہاں پر پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے نیچے اس کا سر مکمل برف کے اندر دھنسا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر جیسے تیسے کر کے یہ بیچارے باہر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر وہی زمبی کھڑا تھا جو کہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اسی زمبی کے قریب آ جاتا ہے اور اس کو بے رحمی سے مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کبھی یہ لوگ بھی بالکل ایگریشن میں تھے اور یہ لوگ بھرپور تیار تھے کہ ہم نے بھی انہی زمبی کو مارنا ہوگا۔ یہ لوگ ایک کے بعد ایک سارے کے سارے زمبی کو ختم کر دیتے ہیں، پر زمبی بھی اتنے زیادہ تھے کہ مرنے کی کگار پہ نہیں تھے۔ اتنے میں ان لوگ کا فرینڈس بھی آ جاتا ہے جس کا نام ویگارڈ ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے فرینڈس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ویگارڈ بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ہم ہر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویگارڈ بھی ایک کے بعد ایک کو مارنے لگ جاتا ہے، پر بدقسمتی سے کچھ زمبی آ جاتے ہیں، وہی ویگارڈ کو ایک ساتھ پکڑ کر اس ویگارڈ کو بے رحمی سے چھڑپا ڈال دیتے ہیں۔ سارے فرینڈس یہ ماحول دیکھ کر بہت زیادہ گھبرائے جاتے ہیں۔ جیسے وہ اس کو مارنے والا تھا اتنے میں اسی گرل فرینڈ بھی آ جاتی ہے اور وہ غلطی سے اپنی گرل فرینڈ کا گلا
کوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گرل فرینڈ کے گلے سے بزرا خون بہہ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اس دوسرا فرینڈس بتاتا ہے کہ وہ زومبی بھی آ رہے ہیں، پلیز اٹھ جاؤ۔ وہ نہیں اٹھتا اور آخر کار جیسے تیسے کر کے وہ اٹھ جاتا ہے، پر ایک زومبی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ایک تو اس کی گرل فرینڈ بھی ماری جا چکی تھی، اب اس کا ہاتھ بھی زومبی کے گھر پہ آ چکا تھا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جیسے جیسے کر کے اس ہاتھ کو کاٹنا ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس پورے کے پورے ہاتھ کو بہت بے دردی سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان بچ گئی، کیونکہ میں نے اسی ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے، اب میں زومبی نہیں بن جاؤں گا۔ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں کا آفیسر ایک آواز لگا دیتا ہے، زمین سے بہت سارے زومبی نکل کر آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ شوک ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے زومبی آ گئے۔ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے یہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور بہت سارے زومبی ان لوگوں کے قریب آ چکے تھے۔ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہی خطرناک زومبی کا سردار جو تھا، وہ ان میں سے اس کے ایک فرینڈس کو بے رحمی سے اس کے سر پر کلہاڑی مار دیتا ہے اور وہ بیچارہ وہیں پر گر کر مارا جاتا ہے۔ اب صرف ایک ہاتھ بچ جاتا ہے۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، پر آخرکار وہ بھی اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ پہلے رہا کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس باکس کو ڈھونڈنا ہوگا، شاید یہ زومبی وہی سونا کو چاہتے ہیں جو کہ اصل میں یہ سونا انہی لوگوں کا تھا۔ وہ جیسے وہ زومبی وہ سونا دیکھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنا سونا مل گیا ہے، اور وہ بیچارہ بھی جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کی جان بچ گئی تھی کیونکہ زومبی کو وہ سونا مل جاتا ہے۔ اصل میں یہ زومبی جو تھے وہ صرف سونا ہی چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، بدقسمتی سے اس کے جیب میں ایک سکہ تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ وہ زومبی مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرے جیب میں ایک سکہ ہے، اگر ایک سکہ بھی ہوگا تو وہ زومبی آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ خطرناک زومبی بھی آ چکا تھا، وہ بھی اس پر وار کر کے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے، اور یہی دکھاتا ہے یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ مووی کیسے لگی؟ اس طرح موویز دیکھنے کے